بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی شادی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کے قریب ہوئی تو آپ کا تجارت کی طرف رجحان بڑھا، لیکن آپ کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ تجارت کر سکیں۔ لہٰذا مکہ کی ایک خاتون کو جب یہ خبر ہوئی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام چلے جائیں اور اس کو وہاں مناسب قیمت میں فروخت کریں۔ اس خاتون کا نام خدیجہ بنت خولد تھا، جو مکے کی نہایت شریف خاندان کی مالدار بیوہ خاتون تھی۔ سیدہ خدیجہ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ آپ کے والد خولد بن اسد عرب کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ جب جنگ فجار شروع ہوئی تو خولد نے بھی اس میں شرکت کی اور وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ لہٰذا آپ کے مرنے کے بعد سیدہ خدیجہ نے سارا کاروبار خود سنبھالنا شروع کر دیا۔ دراصل سیدہ خدیجہ نے پہلے ہی حضور کی ایمانداری، صداقت اور امانت داری کے چرچے سن رکھے تھے اور وہ آپ کی خوبیوں سے بہت متاثر تھیں۔ اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کی درخواست کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام روانہ ہوئے۔ اس سفر میں سیدہ خدیجہ نے اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی روانہ کر دیا۔ ابن اسحاق کے مطابق سفر شام کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تھوڑا آرام کیا اور ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ قریب نستور راہب کی ایک خانگاہ تھی۔ راہب نے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میسرہ کے پاس چلا آیا اور پوچھا، وہ ہستی کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام فرما رہی ہے؟ اس نے کہا، یہ اہل حرم کے ہاشمی قریشی جوان محمد ہیں جو امانت دار اور سچے انسان ہیں۔ راہب نے کہا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ میسرہ نے کہا، ہاں، یہ سرخی ہمیشہ ان کی آنکھوں میں ہی ہوتی ہے۔ نستور نے کہا، یہ پیغمبر ہے اور سب سے آخری پیغمبر ہے جس کی علامتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ میسرہ نے راہب کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا اور سفر آگے بڑھا۔ جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خشک کنویں کی طرف بڑھے اور اس کے بعد اس کنویں میں اپنا ہاتھ ڈالا۔ اس میں سے چلو بھر پانی اٹھا کر اپنے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد قریب میں موجود ایک سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ میسرہ نے دیکھا کہ وہ سوکھا ہوا درخت اچانک سرسبز ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام پہنچ کر سارا مال فروخت کر دیا اور اس تجارت میں بہت نفع ہوا۔ لہٰذا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ شام سے واپسی پر راستے میں ایک دن سخت گرمی تھی۔ میسرہ کیا دیکھتا ہے کہ حضور اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے میسرہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ڈال دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 25واں سال تھا اور آپ تجارت کے بعد ملک شام سے مکہ واپس لوٹے۔ مکہ آتے ہی آپ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کو نفع کے بارے میں بتائیں۔ یہ ظہر کا وقت تھا اور سیدہ خدیجہ عورتوں کے ساتھ گھر کے بالا خانے میں بیٹھی تھیں۔ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور دو غیبی مخلوق ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر سیدہ خدیجہ حیران رہ گئیں۔ آپ کی ساتھی عورتوں نے بھی یہ دیکھا، صرف حضور کے اوپر سایہ ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سایہ موجود نہیں۔ جب نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کو سفر شام اور تجارت کے منافع کے بارے میں بتایا۔ سیدہ خدیجہ حیران تھیں کیونکہ اس سے قبل ان کے مال میں کبھی اس قدر برکت اور منافع نہ ہوا تھا۔ بہرحال جب حضور واپس تشریف لے گئے تو حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا کہ کیا تم نے دیکھا کہ محمد کے اوپر کوئی حیران کن چیز سایہ کر رہی تھی؟ اس پر میسرہ بولا میں یہ منظر سارا راستہ دیکھتا آیا ہوں۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ سے وہ باتیں بھی بیان کیں جو نستور راہب نے اس سے کی تھیں۔ میسرہ نے حضور کے اخلاق اور ایمانداری کی بہت تعریف کی۔ ان تمام واقعات نے حضرت خدیجہ کو بہت متاثر کیا اور آپ کو حضور سے بہت لگاؤ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ 3 ماہ بعد حضرت خدیجہ نے ایک خاتون جن کا نام نفیسہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام رساں بنا کر بھیجا کہ وہ آپ سے نکاح کی خواہش مند ہیں۔ لہٰذا نفیسہ حضور کے پاس آئیں اور کہا اے محمد آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کیا ہے جو میں شادی کر سکوں؟ اس نے کہا اور اگر آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے بلکہ آپ کو مال و دولت، عزت، حسن، خوبصورتی اور سب کچھ مل جائے تو آپ قبول کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ کون خاتون ہوں گی؟ اس نے کہا وہ خدیجہ بنت خولد ہیں۔ حضور نے پوچھا لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا جبکہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور وہ بہت مالدار خاتون ہے؟ اس پر نفیسہ بولی میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں۔ حضور نے اپنے چچا جناب ابو طالب کو اس رشتے کے بارے میں بتایا تو ابو طالب نے بھی آپ کو یہی مشورہ دیا کہ یہ رشتہ آپ کے لیے نہایت مناسب اور معقول ہے کیونکہ خدیجہ ایک شریف، نیک اور امانت دار خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچاؤں نے بھی اس رشتے سے اتفاق کیا، لیکن جب اس رشتے کی خبر آپ کے چچا ابو لہب کو ہوئی تو اس نے آپ سے کہا اے میرے بھتیجے ہمیں عربوں میں بدنام نہ کرنا، تم خدیجہ کے لائق نہیں ہو تم۔ یہ سن کر حضور کے چچا عباس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور غضبناک ہو کر بولے ابو لہب تم ایک بد کردار آدمی ہو، خدیجہ میرے اس بھتیجے کے بارے میں کون سا اعتراض کر سکتی ہے؟ خدیجہ خود کو کیسے محمد سے بہتر ثابت کر سکتی ہے؟ کعبے کے خدا کی قسم خدیجہ جتنا بھی محمد سے مہر چاہے گی میں اس کو محمد کی طرف سے ادا کروں گا۔ جناب ابو طالب نے اپنے بھائیوں سے مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ کو سیدہ خدیجہ کے پاس بھیجا تاکہ نکاح کے شرائط اور تاریخ طے پائے۔ صفیہ سیدہ خدیجہ کے گھر گئیں تو سیدہ خدیجہ نے آپ کا استقبال کیا اور فرمایا میں محمد کی عظمت اور شخصیت سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت اور فخر سمجھتی ہوں، یہاں تک کہ میں ان کا مہر بھی خود اپنے مال سے ادا کروں گی۔ اس پر صفیہ نے کہا اے خدیجہ آپ کا محمد کو پسند کرنا درست ہے کیونکہ آج تک کسی آنکھ نے محمد کے چہرے کی طرح چہرہ نہیں دیکھا اور کسی کان نے ان کے میٹھے کلام کی طرح کوئی کلام نہیں سنا۔ بہرحال نکاح کے شرائط اور تاریخ کے بارے میں گفتگو ہوئی اور رشتے کی منظوری کے بعد تاریخ طے پائی، لہٰذا مقرر کردہ تاریخ کو حضرت ابو طالب اور آپ کے دوسرے چچا اور بنو ہاشم کے کچھ قرابت دار حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس تقریب میں حضرت خدیجہ کی طرف سے آپ کے چچا عمر بن اسد موجود تھے کیونکہ حضرت خدیجہ کے والد وفات پا چکے تھے۔ اس موقع پر دونوں خاندان کے بزرگ جمع تھے اور جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا جو کچھ یوں تھا اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت اسماعیل کے ثمر ماد کی نسل مبارک کی یادگار قرار دیا اور ہمیں بیت اللہ کا پاسدار بنایا۔ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ جو آپ کے سامنے ہے جن کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، یہ شرف اور نجابت میں سب پر سبقت رکھتے ہیں اور عقل مندی اور فضیلت میں عرب قوم ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے۔ اس قدر ذہانت رکھنے کے باوجود محمد مال دنیا کی خواہش نہیں رکھتے۔ بلا شبہ اس دنیا میں چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ بہرحال وہ آپ کی صاحبزادی سیدہ خدیجہ بنت خولد سے نکاح کا خواہش مند ہے اور حق کے مہر 500 سونے کے درہم قرار دیا جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کے چچا عمر بن سعد نے خوشی سے کہا
اے قریش گواہ رہو کہ میں نے سیدہ خدیجہ خولد کو محمد بن عبداللہ کے ساتھ ازواج کر دیا ہے۔ یہ خطبہ اس قدر بہترین اور جامع تھا کہ بعد میں یہ عربی ادب کا حصہ بن گیا۔ خطبہ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں محمد کی جانب سے ان کا مہر بھی اپنے ہی ذمے لیتی ہوں۔ اس پر ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے، عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمے لیتی ہیں۔ اس پر جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اور جواب دیتے ہوئے فرمایا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کے مانند ہو تو عورتیں سب سے گراں قیمت مہر کو بھی اپنے ذمہ لیتی ہیں، اور اگر تم جیسے مرد ہوں تو عورتیں گراں قدر مہر لیے بغیر نکاح کے لیے راضی نہیں ہوتیں۔ بہرحال نکاح کے بعد ابو طالب کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت حمزہ نے اہل مجلس میں درہم نثار کیے۔ نکاح کے بعد جب مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف جانے لگے تو حضرت خدیجہ حضور سے مخاطب ہوئیں اور فرمایا، اپنے گھر کی طرف آئیں، میرا گھر آپ کا گھر ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل سے کہا کہ اعلان کریں کہ جو کچھ خدیجہ کی ملکیت ہے تمام مال، غلام، کنیز محمد کو پیش کر رہی ہوں کہ جس طرح چاہیں ان کو استعمال کریں۔ اس کے بعد ابو طالب نے اہل مکہ کے لیے ایک بڑے ولیمے کا انتظام کیا جو 3 دن تک جاری رہا، جس میں ہر طرح کے لوگوں کے درمیان کھانے تقسیم کیے گئے۔ کچھ دن تک حضور حضرت خدیجہ کے ساتھ جناب ابو طالب کے یہاں قیام پذیر رہے اور پھر حضرت خدیجہ کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کی سیرت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔